السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن کریم ہی حق ہے۔ آج ہم قرآن اور سائنس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن کریم اگرچہ سائنسی کتاب نہیں مگر سائنسی حقائق ضرور رکھتی ہے۔ قرآن کریم کوئی سائنسی نصاب یا فزکس کیمسٹری کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، کائنات، انسان، حیاتیات، طبیعیات کے باریک سے باریک حقائق ایسے انداز میں ذکر فرمائے جو سائنس کی جدید تحقیقات سے ہم آہنگ ہیں۔ جو آیت تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کی ذاتوں میں بھی۔ قرآن کریم کے نمبر 2، قرآن کریم کے جو اہم سائنسی اشارات ہیں، کائنات کی ابتدا کے حوالے سے ذکر فرمایا اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا۔ یہ آیت واضح طور پر کائنات کی ابتدا کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی طرح کائنات کے پھیلنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا والسماء بنیناہا بعید وانا لموسعون، ہم نے آسمان کو قوت سے بنایا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ تو جدید سائنس کے مطابق کائنات مسلسل جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اسی طرح انسانی تخلیق کے حوالے سے قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ یہ مراحل بالکل وہی ہے جو آج سائنس بیان کر رہی ہے۔ پہاڑوں کا کردار والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح بنایا۔ سائنس آج ثابت کرتی ہے کہ پہاڑ زمین کی پلیٹوں کو محفوظ اور مستحکم رکھتے ہیں۔ اسی طرح سمندروں کے درمیان جو رکاوٹ ہے قرآن کریم میں ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سمندر آپس میں ملتے ہوئے بھی اپنے خواص نہیں بدلتے جیسے آج سائنس کہہ رہی ہے۔ قرآن کریم کی چاند کی روشنی کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، چاند کو نور یعنی منعکس روشنی کہا گیا جبکہ سورج کو چراغ یعنی اصل روشنی قرار دیا گیا، اور سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی۔ اسی طرح حواس سے بار کے متعلق ارشاد فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، یہ آیت پورے ہوا سے جو بارش کے متعلق اس کا یہ خلاصہ ہے۔ ہر زندہ چیز پانی سے بنائی، اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور سائنسی تحقیق بھی تمام جانداروں کا ضروری عنصر جو ہے وہ پانی قرار دیتی ہے۔ قرآن کریم کے سائنسی اعجاز کی حدود، قرآن کریم سائنس کی تصدیق نہیں کراتا، قرآن
تبدیل نہ ہونے والا کلام ہے، جبکہ سائنس تجرباتی بات ہے۔ قرآن کا مقصد انسان کو ہدایت دینا ہے۔ سائنس جنہوں نے قرآن میں سیاسی حقائق تسلیم کیے، ان کے حوالے سے وہ سائنسدان جنہوں نے قرآن میں سیاسی حقائق تسلیم کیے، ڈاکٹر مورس بوکائی، ڈاکٹر کیتھمور، پروفیسر پال ڈریاک، ان سب نے قرآن میں بیان کردہ حقائق کی سائنسی مطابقت کو تسلیم کیا ہے۔ قرآن کریم گویا کہ ایک ایسی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے ایسے حقائق بیان کرتی ہے جن تک انسان صدیوں بعد پہنچا ہے۔ یہ قرآن کے اعجاز اور اس کے کلام اللہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی حقائق کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کا پتہ ہے۔ والسلام۔